اللہ کو ان سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے ہیں. اور اللہ کو پیار کیسے ہوتا ہے؟ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کو کسی ولی سے پیار ہو جاتا ہے، جب اللہ کو کسی ولی سے پیار ہو جاتا ہے تو اللہ کرتا کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہو اللہ کیا کرتا ہے؟ تیار ہو سننے کے لیے؟ جب اللہ کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے، ایک بندہ مجھے کہتا ہے اللہ کے پاس بھی ایموشنز ہیں، وہ بھی ایموشنز رکھتا ہے. میں نے کہا اس کی ایموشنز تیری ایموشنز کی طرح نہیں ہے. جب اسے پیار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے تو کیا جانے، تو کیا جانے وہ کیا کرتا ہے. اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ ایموشنز کیا ہوتی ہیں. اللہ کو تم نے اپنی طرح سمجھا ہے کہ اللہ کو پیار تیری طرح ہوتا ہے. جب اللہ کو کسی ولی سے محبت ہو جاتی ہے تو جانتے ہو اللہ کیا کرتا ہے؟ نادى جبریل، اللہ جبریل کو بلاتا ہے. اللہ جبریل کو بلاتا ہے جبریل، ہے جبریل. وہ معین الدین چشتی کو جانتا ہے، وہ اجمیر کے باسی کو جانتا ہے. ہاں مولا جانتا ہوں. وہ جانتا ہے اجمیر والا معین الدین، ہاں مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. جبریل تو بھی اس سے پیار کر، تو بھی اس سے پیار کر. رب کو پیار ہو گیا، رب فرماتا ہے جبریل تو بھی اس سے پیار کر. پھر جبریل کو بھی پیار ہو جاتا ہے، پھر جبریل کو خواجہ خواجگاں سے پیار ہو جاتا ہے، پھر جبریل کو غوث اعظم سے پیار ہو جاتا ہے، پھر جبریل کو بابا فرید الدین گنج شکر سے پیار ہو جاتا ہے، پھر جبریل کو صابر کلیل سے پیار ہو جاتا ہے. اور جبریل کے پیار کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جبریل پھر آسمانی ملائکہ میں، آسمانی مخلوقات میں صدا بلند کرتا ہے، او فرشتو، او فرشتو. وہ سنی ہے آج کی خبر، آج کی تازہ خبر، فرشتوں جمع ہو جاؤ سنو کیا ہوا ہے. جبریل، ہے جبریل امین کیا ہوا؟ ایک تخیل باندھ رہا ہوں. ہے جبریل امین کیا ہوا؟ یہ حدیث اوروں سے بھی آپ نے سنی ہوگی، چشتی سے بھی سن لیجیے، چشتی سے بھی سن لیجیے. جبریل امین اعلان کرتے ہیں فرشتوں سنو، فرشتوں سنو، تم جانتے ہو معین الدین چشتی اجمیری کو، وہ اجمیر کے باسی کو؟ فرشتے کہتے ہوں گے ہاں جبریل ہم جانتے ہیں، وہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے گریہ وزاری کرتا تھا، راتوں کو اللہ کو یاد کرتا تھا. ارے وہ معین الدین چشتی، ارے وہ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا. ارے آج کی خبر جانتے ہو؟ آج کی تازہ خبر سنو فرشتوں، ہمارے اللہ کو اس سے پیار ہو گیا ہے، اللہ کو معین الدین سے پیار ہو گیا ہے. اب تم بھی اس سے پیار کرو، آل السما بھی اس سے پیار کریں. اب آسمانی فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں. راغب کرنے کے لیے پیار بھری باتیں کرنے لگا، بڑے دعوے کرنے لگا، اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے بہت کچھ کہنے لگا. تیرے لیے میں یہ کر دیتا ہوں، تیرے لیے میں وہ کر دوں گا. یہ جو نوجوان آج کل جھوٹے جھوٹے اور مجازی عشق اور پیار کے دعوے کرتے ہیں، سوچیں کیا تمہاری حقیقت اس پرندے کی طرح ہی تو نہیں ہے نا جو دعوے کرتے رہتے ہو عقل کے ناخن لو، عقل کے اندو، محمد عربی کی امت ہو تم، محمد عربی سے پیار کیا کرو، اللہ سے پیار کیا کرو. اس چڑیا کے اس واقعے سے سبق حاصل کرو. اس پرندے نے کہا، اس پرندے نے چڑیا سے کہا، اس کو اپنے جال میں، پیار کے جال میں پھنسانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن وہ چڑیا اس کی طرف توجہ نہ کرے. آخر اس پرندے نے کیا کہا؟ اس پرندے نے کہا ہے چڑیا تو جانتی ہے تیرے پیار میں اگر تو چاہے نا تو یہ جو گنبد ہے اس کو الٹ کر سلیمان کے سر پر پھینک دوں. اگر تو چاہتی ہے تو یہ تیرے پیار میں یہ جو گنبد ہے جس کے نیچے سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں اس کو الٹ کے اس کے سر پر پھینک دوں. اب یہ منہ اور مسور کی دال اس چڑیا کے سامنے اس نے بات تو بڑی کر دی. اب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے. آپ نے اس کو بلایا، اپنے دربار میں پیش کیا. کپ کپی تاری ہے اس پرندے پر، کانپ رہا ہے. کہا کیا حکم ہے سرکار؟ آپ نے فرمایا وہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے محبت میں سب جائز ہے. محبت میں جب پیار بھری بات کر رہا ہو، جب کوئی اپنے محبوب کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے. اے اللہ کے نبی اس پر مواخذہ نہ کرنا. تو مطلب بات سمجھانے کا یہ ہے کہ ہم پیار میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہوتا ہے تو پیار کیسے ہوتا ہے؟ جب تمہیں پیار ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے کہتے ہو اے محبوب تیرے پیار میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، لیکن کوئی تارے توڑ کے لاتا ہے؟ کوئی نہیں لاتا. لیکن جب اللہ کو پیار ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب تو انگلی اٹھا کے دیکھ، تیرے پیار میں اس چاند کو 2 ٹکڑے نہ کر دو. عربی کا مقولہ ہے، عربی کا مقولہ ہے. یہ نعرے لگا لگا کے ان کی آواز بیٹھ گئی ہے، میری بات کر کر کے نہیں بیٹھی الحمدللہ. خواجہ معین الدین چشتی کا کرم ہے الحمدللہ.
اور الحمدللہ یہ مشائخ کا کرم ہے اور آپ کی محبت ہے, آپ کا جذبہ ہے. نعرے کے لیے بھی نڑا چاہیے ہوتا ہے. اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. ان کے گیت گاتے رہے, عطاؤں کی برسات ہوگی انشاءاللہ. عربی کا مقولہ ہے, جب کسی سے کسی کو پیار ہو جاتا ہے کہتے ہیں فلان یحب فلانا بحیث یقلب له القبلہ, فلاں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے, اس کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے. بتاؤ کیا کوئی اپنے محبوب کے پیار میں حقیقتاً قبلہ بدلتا ہے؟ کوئی نہیں بدلتا. حقیقتاً قبلہ کوئی نہیں بدلتا. یہ کہنے کی باتیں ہیں, کرتا کوئی نہیں ہے, لیکن یہ رب کا پیار ہے. فرمایا قدرا تقلبا وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, میرے محبوب تیرا رخ سوئے بیت المقدس ہوگا اور ادھر تیرے دل میں ایک تمنا پیدا ہوگی کہ قبلہ بدلے. محبوب ایک جانب تیری زلفیں رخ بدلے گی, ادھر اللہ قبلہ بدل دے گا. محبوب کے پیار میں اللہ قبلے بدل دیا کرتا ہے. فرمایا محبوب تیری رضا کی خاطر, محبوب تیرے پیار کی خاطر, محبوب تجھے راضی کرنے کے لیے رب قبلے بدل دیتا ہے. تم کہتی ہو اپنے محبوب سے محبوب مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, پیارے تیری چاہت میں جہان آباد کر دوں. لوگ کہتے ہیں اپنے محبوب سے, لیکن کبھی کسی نے اپنے محبوب کی محبت میں کوئی جہان آباد کیا ہے؟ کوئی آباد نہیں کرتا, کوئی جہان آباد نہیں کرتا. لیکن رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا, محبوب یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہی تیرے لیے ہے, یہ سارا جہان میں نے آباد کیا ہی تیرے لیے ہے. اسی لیے کہا زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, عمارت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جینا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھپن, پھپن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, تمہارے لیے. یہ رب کا پیار ہے اپنے محبوب سے. اور یاد رکھیے 11ویں والے کی بات سے 12ویں والے کی بات آ گئی, اور 11ویں صدقہ ہے 12ویں والے کا. بات 11ویں والے کی ہے اور 12ویں والے کا تذکرہ کیسے آ گیا. ہمیں اگر 12ویں کا احترام اور عقیدہ ملا ہے تو غوث کی 11ویں کے صدقے ملا ہے. اگر 11ویں نہ ہوتی, ہر مہینے 11ویں کی محفل کا انعقاد نہ ہوتا تو گستاخ ایمان کے لٹیرے ہمارا ایمان کب سے برباد کر چکے ہوتے. علماء نے 11ویں کے سٹیجوں پر ہمیں 12ویں کی اہمیت بتائی ہے. غوث اعظم نے ہمیں 12ویں کا عقیدہ دیا ہے, مدینے والے کے نور کا عقیدہ دیا ہے. تو 12ویں غوث پاک کے صدقے ملی, اور اگر آقا نہ ہوتے تو غوث پاک کہاں ہوتے. 11ویں 12ویں کا صدقہ, 11ویں 11ویں کا صدقہ, تو 11ویں میں 12ویں والے کا تذکرہ, 12ویں میں 11ویں والے کا تذکرہ. ان ولیوں کی خاطر اولادیں ملتی, ان ولیوں کی خاطر مصیبتیں ڈلتی ہیں, ان ولیوں کی. اور یہ تو دنیا میں, آخرت میں کیا ملتا ہے؟ حدیث ہے بخاری کی, آخرت میں کیا ملتا ہے؟ جب اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, جب اللہ گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے. وہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب بخاری اور ابن ماجہ کی دونوں حدیثوں کو جمع کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے ولی, اللہ کی, اب جس کا جو پیر ہے نا, جس کا جو شیخ ہے, اپنے شیخ کو چشمے تصور سے دیکھے گا, اس کا پیر کیا کرے گا, اللہ کا ولی کیا کرے گا. حدیث ہے بخاری کی, اللہ کے ولی بروز قیامت کیا کریں گے. جب اللہ کے ولیوں کو نجات کا پروانہ مل جائے گا, جب یہ کامل مؤمنین نجات حاصل کر لیں گے, تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, گویا کہ یوں عرض کریں گے کہ مولا تو نے ہمیں معاف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ تجھے ہم سے پیار ہے, تو ہم سے پیار کرتا ہے اس لیے ہمیں معاف کر دیا. لیکن میرے مولا کچھ ہمارے بھی پیارے ہیں جو دنیا میں ہماری سنگت میں تھے, ہماری صحبت میں تھے, مولا آج وہ جہنم میں ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا فادخلتهم النار. وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ ہمارے پیارے ہیں, مولا یہ ہمارے اپنے ہیں, مولا یہ ہمارے اخوان ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے,
ہمارے ساتھ حج پر جاتے تھے, ہمارے ساتھ عبادت کرتے تھے. کانوا یصلون معنا ویحجون معنا ویصومون معنا. مولا ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, ہماری سنگت میں روزے رکھتے تھے, ہماری سنگت میں عبادتیں کرتے تھے. مولا ان کو جہنم میں ڈال دیا. مولا گویا کہ عرض کر رہے ہیں ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے, ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا, ہے میرے پیاروں, ہے میرے ولیوں, جاؤ ان میں سے جس کو پہچانتے ہو, جس کی صورت کو پہچانتے ہو, جاؤ انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. اب رب ٹوٹ گیا ہے. برحال میں اتنا کہوں, دیکھیے اللہ کیا فرمائے گا, ان میں سے جن کو پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ولیوں کے جو پیارے جہنم میں جل رہے ہوں گے نا, ان کے پاؤں جل رہے ہوں گے, چہرے نہیں جلائے گا اللہ چہرے نہیں جلائے گا ان کے. کیوں نہیں جلائے گا؟ اللہ جانتا ہے کہ ولی اپنے پیاروں کو چہرے دیکھ کر پہچانیں گے. اللہ جانتا ہے شفاعت ولی کریں گے, اللہ جانتا ہے ولی جنت دیں گے, اسی لیے ان کے چہرے نہیں جلاتا, چہرے سلامت رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جاؤ ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو. اب پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے جان پہچان رکھا کرو. اللہ کے ولیوں سے جان پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جب بھی پاکستان جاؤ نا, حضور کی حدیث ہے, جب انسان کسی قبرستان میں جاتا ہے, عام مومن کی قبرستان میں قبر پر جاتا ہے, تو وہ عام فرد بھی قبرستان میں آنے والے کو پہچان لیتا ہے. تو جب پاکستان جاؤ پاک پتن شریف ضرور جایا کرو, داتا علی حجویری کے مزار پر ضرور جایا کرو, کیونکہ اگر تم ان کے دور میں نہیں تھے تو نہ صحیح ارے قبر میں جان پہچان کر لو. بروز قیامت جب بڑی شفاعت کریں گے تو تم کہو گے ہم معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں نہیں تھے, ہم بابا فرید الدین گنج شکر کے دور میں نہیں تھے. جب جہنم میں پاؤں ہماری گناہوں کی وجہ سے جل رہے ہوں گے تو بابا فرید کو کہیں گے, بابا فرید میں تیرے دور میں نہیں تھا, لیکن بابا فرید یاد ہے پاک پتن حاضری ضرور دیا کرتا تھا. ارے خواجہ اجمیری میں تیرے دور میں نہیں تھا, لیکن یاد ہے آپ کو جب بھی ہند آتا اجمیر شریف ضرور آتا. جان پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ولیو جاؤ جسے پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے داخلے جنت کر دو. اس وقت کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے, کاش کہ دنیا میں ہم ولیوں کے خلاف نہ بولتے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے دنیا میں بھی لعنت برس رہی ہے, دنیا میں بھی جلے ہوئے ہیں, وہاں بھی جلے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, وہ چہرے بھی دیکھ رہے ہوں گے کاش کوئی ولی ہمیں پہچان لے. ارے ولی تجھے کاہے پہچانے, ولی تجھے کیوں پہچانے؟ ارے جن کے خلاف زندگی میں تو حرام کے فتوے دیتا رہا, جن کی محفلوں کو تو حرام کہتا رہا, جن کے درباروں پر جانے پر تو شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا رہا, وہ تجھے کیوں پہچانیں گے؟ جب میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی غوث پاک کی قیادت میں جب جنت جا رہے ہوں گے, کوئی دیکھنے والا کہے گا ارے اعلیٰ حضرت آپ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں, آپ کی اپنی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, غوث پاک کی شفاعت بھی دلوا دیں. اعلیٰ حضرت کہیں گے ارے دیکھوں تو صحیح غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے کہ نہیں. اگر غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے اعلیٰ حضرت شفاعت کریں گے, اور اگر کوئی گستاخ ہوا کہے گا احمد رضا ارے ہند کے باسی ارے خان صاحب ہماری شفاعت کرا دیجئے, اس وقت اعلیٰ حضرت کہیں گے نہیں نہیں, اس وقت نہ کہتا تھا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو. یہ فکر ہمیں, یہ نظریہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے ملا ہے, اعلیٰ حضرت سے ہمیں اسی لیے پیار ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں اپنے اکابر کے خلاف کبھی نہ جاننا. وہ مرد کلندر, وہ مرد مجاہد جس نے ہر محاذ پر کام کیا, گستاخ رسول کا مقابلہ کیا, گستاخ اولیاء کا مقابلہ کیا, گستاخ صحابہ کا مقابلہ کیا, جس نے امت کے اکابرین کے گستاخوں
गुस्तखों का मुकाबला किया। अरे वो जो फजल हक खैर आबादी के मनहज का मानने वाला, अल्लामा किफायत अली काफी जैसे शहीद जंग आजादी का मानने वाला, दो कौमी नजरिया उम्मत को अल्लाह हजरत ने उस वक्त दिया जब अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान को ख्वाब में भी नहीं देखा था। ये पाकिस्तान इमाम अहमद रजा की दुआओं का नतीजा है, इमाम अहमद रजा की तमन्नाओं और इल्तिजाओं का समरा है। इमाम अहमद रजा ने हमें पाकिस्तान दिया। आओ खराज तहसीन पेश करें उस मर्द कलंदर की बारगाह में जिसके मुतालिक किसी हिंदी शायर ने कहा, शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्तची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जला ला ही गया। मैं देखना चाहता हूँ कौन मुनाफिक बैठा है और कौन आशिक बैठा है, कौन तमाशाई है और कौन शेदाई है, कौन अपनी चौधराहट की वजह से टांग पे टांग रख के बैठा है। मैं चौधरी हूँ, मैं राजा हूँ, अरे मैं फुला कौम का हूँ, मैं क्यों दीवाना वार नारा लगाऊं। मैं देखना चाहता हूँ कौन रिंद है, कौन दीवाना है, कौन आशिक है, कौन इसको मस्ती में उस मर्द कलंदर की बारगाह में खराज तहसीन पेश करेगा। मैं देखता हूँ कि किसके चेहरे में चमक नजर आती है, किसके चेहरे पर तबस्सुम की सजावट नजर आती है। आला हजरत के बारे में कह रहा हूँ, कहा शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्तची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर, इस कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, इस कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरते तस्कीन की निकली दिले सी माप से, एक करण फूटी अचानक चरख पर महताब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया। अरे फूल तो है फूल, खारू को गुले तर कर दिया। है इमामे कौम उम्मत के निगहबान जिंदाबाद जिंदाबाद, है मुफ्ती अहमद रजा खान जिंदाबाद। शादबाश शादबाश, खुश रहो, जियो, सलामत रहो। जिन लोगों ने मुझ पर एतराज़ किया था उनको, चूंकि हमें बड़े दावे किए गए थे कि हम आएंगे, आया कोई नहीं और ना ही किसी को आने की हिम्मत है। बड़ा कुछ कहा गया था कि साकिब शामी ने कहा है कि इमाम शाफई मुअतज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने कहा था मुअतज़िला इसाले सवाब के खिलाफ है। अब कहा गया इमाम शाफी इसाले सवाब के कायल नहीं है। हमने नहीं कहा इमाम शाफी मुअतज़िला है, हमने ऐसा हरगिज नहीं कहा। इसीलिए इन्हें जुर्रत नहीं हुई यहाँ आने की। इन्हें पता था कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उन्हें पता था। इस वक्त तक हम इंतजार कर रहे हैं। अब जो उनके चेले आए हुए हैं वो नोट्स ले जाएं, वो अब दलाइल ले जाएं, मैं उनके लिए, और ये रिकॉर्डिंग भी बन रही है, मैं ये पेश करता हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसाले सवाब के मुनकिर नहीं है। मेरा दावा ये था मुतलक इसाले सवाब, इस पर इजमा है। इमाम शाफी इस बात के कायल हैं कि सदके का इसाले सवाब किया जा सकता है। वो इस बात के कायल हैं कि हज का सवाब पहुंचाया जा सकता है। वो इस बात के कायल हैं कि इबादत, दीगर इबादत के इसाले सवाब किया जा सकता है। किराते कुरान के इसाले सवाब का इनकार का कौल मिलता है, और यह भी इमाम शाफी से साबित है कि वो खुद किराते कुरान के इसाले सवाब के भी कायल हैं। लिहाजा हमने कहीं नहीं कहा कि इमाम शाफी माअज़ल्लाह उनका ताल्लुक मुअतज़िला से है। ये शरह सुदूर, ये किताब है इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की। उसमें वो फरमाते हैं उख्तलिफ़ फ़ी वसूल सवाबिल क़िराअति इलल मय्यित फ़जमहूरु सलफ़ वल अइम्मतु सलासतु अलल वसूल व ख़ालफ़ फ़ी ज़ालिका इमामुना शाफ़िई व इन्नल मुस्लिमीन मा ज़ालू यज्तमिऊन फ़ी कुल्लि अस्रिन व यक़रऊन अल कुरान मिन ग़ैरि नकीरिन फ़कान ज़ालिका इजमाअन ज़करहु अल हाफ़िज़ शम्सुद्दीन अल हम्बली। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि इमाम शाफ़ी फ़कत किराअतुल कुरान के इसाले सवाब का इनकार करते हैं, लेकिन उम्मत का इजमा है कि इसाले सवाब जायज़ है। इस बात पर उम्मत का इजमा इमाम जलालुद्दीन सूती जो खुद शाफी हैं उन्होंने बयान किया है।
علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا ہے عن بعض اصحاب الکرام من ان المیت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بين مخالف النصوص الكتاب والسنة واجماع الامة فلا التفات الیہ. کہا کچھ اصحاب ہمارے کہتے ہیں قرات قرآن کا ایصال ثواب جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں فہو مذہب باطل قطعا وخطأ بین مخالف النصوص واجماع الامة فلا التفات الیہ. وہ فرماتے ہیں یہ تو اجماع کے خلاف ہے, یہ تو کنسنسس کے خلاف ہے. اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ مردوں تک ثواب پہنچتا ہے. اسی طرح علامہ نووی فرماتے ہیں وذهب جماعات من العلماء الى انه يصل الى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاه والصوم والقراءه وغير ذلك. ابن قدامہ نے المغنی میں فرمایا ولنا ما ذكرناه وانه اجماع المسلمين فانهم في كل عصر ومصر يجتمعون يقرؤون القران ويحدون ثوابه الى موتاهم من غير نكير. حنبلی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایصال ثواب جائز ہے اور کہتے ہیں کہ ہر دور میں ثواب کا ایصال کیا جاتا رہا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان المسلمین ما زالوا في كل عصر يقرؤون القرآن ويحدون ثوابه ولا ينكر ذلك منكر فكان اجماعا عند اهل السنة والجماعة. امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت کا کنسنسس ہے, اجماع ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اذا دخلتم المقابر فقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد وجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب بھی قبرستان میں جاؤ تو فاتحۃ الکتاب سورہ الفاتحہ پڑھو اور اعوذ باللہ پڑھو اور قل هو اللہ پڑھو اور اس کا ثواب مردوں کو پہنچا دو. حافظ ابن تیمیہ جو ان گستاخوں کا امام ہے وہ کہتا ہے لکن اذا تصدق عن المیت على من يقرأ القرآن ينفعه ذلك باتفاق المسلمین كذلك من قرأ القرآن محتسبا وحده الى الميت نفعه ذلك. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردوں تک ثواب پہنچتا ہے اور ابن تیمیہ کہتا ہے قراءت قرآن کا ثواب بھی مردوں تک پہنچتا ہے. یہ میں نے تمام مذاہب کی ایک ایک عبارت تمام مذاہب کی پیش کر دی. اور جو میرا دعویٰ تھا, کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو مانتے ہیں, پتہ نہیں کیا کھچڑی بنائی ہوئی ہے انہوں نے عقیدے کی, کیسا مکس کر دیا ہے عقائد کو. دیکھیے مذہب حنفی کی معروف عقیدہ نصفیہ کی شرح العقائد جو ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے, ان کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے, اس سے پڑھ رہا ہوں. کہا وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزلة تمسكا بان القضاء لا يتبدل وكل نفس مرهونة بما كسبت والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره. ولنا ما ورد في الاحاديث الصحاح من الدعاء للاموات خصوصا في صلاة الجنازة وقد توارثه السلف فلو لم يكن للأموات نفع فيه. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفيوا فيه. وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل؟ قال الماء فحفر بئرا وقال هذا لأم سعد. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء يرد البلاء وصدقة تطفي غضب الرب. وقال عليه السلام إن العالم والمتعلم إذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما ولا حديث ولا صار في هذا الباب أكثر من أن تحصى. شرح العقائد سے پیش کیا. انہوں نے خود کہا ایصال ثواب کا انکار معتزلہ کا مذہب. انشاءاللہ جو آپ نے گزشتہ ہفتے ہمارے نئے مرکز کے لیے خدمات پیش کی تھیں 2,35,000 پاؤنڈ الحمدللہ مرکز کے لیے اعلان کیا گیا تھا, جس میں اکثر جمع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ ابھی ہمارا جو انڈیا کا دورہ ہو رہا ہے, انشاءاللہ ممبئی میں پروگرامز ہو رہے ہیں, حیدرآباد دکن میں, سکندرآباد میں, اور اس کے علاوہ لکھنؤ میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا. اور پھر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی حاضری ہوگی. آپ کے لیے ہم دعا کریں گے, آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وہ عظیم ورد القادریہ الکبیر جس کی